السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ میں اکثر رات میں سفر کرتا ہوں، اس لیے کہ رات کا سفر مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس بار بھی جب مجھے اوکاڑا جانا تھا، میں نے راستے کے لیے ایسی ٹرین کا انتخاب کیا جو رات کے وقت وہاں سے نکلتی تھی اور صبح اوکاڑا پہنچا دیتی تھی۔ وقت مقررہ پر میں ٹرین کے اسٹیشن گیا اور اپنی مطلوبہ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ سفر چونکہ تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کا تھا، اس لیے میں نے ایک برتھ پہلے سے ہی بک کرا لی تھی تاکہ سکون سے آرام کرتا ہوا جاؤں۔ ٹرین میں چڑھتے ہی برتھ پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ پتہ نہیں ٹرین کب چلی۔ اچانک جھٹکا لگا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باہر نظر ڈالی تو علم ہوا کہ ٹرین تو کافی دور آ چکی تھی۔ مجھے بھوک محسوس ہونے لگی، سو ٹرین میں ہی مجھے کولڈ ڈرنک اور چپس وغیرہ مل گئے۔ میں اپنی برتھ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ بوگی میں بہت رش تھا۔ اگر 2 دن پہلے میں برتھ بک نہ کراتا تو یقیناً مجھے بھی دیگر مسافروں کی طرح کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑتا۔ اب میں کھانے پینے سے انصاف کرنے کے بعد اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ٹرین آہستہ ہوئی اور پھر رک گئی۔ کچھ نئے مسافر چڑھے اور پھر ٹرین چل دی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا سوار ہونے والے مسافروں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو مجھے پریشان سی لگی۔ وہ بار بار اپنے بالوں کو درست کر رہی تھی، اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا جو اسے سنبھال رہا تھا۔ وہ کافی سہمی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اس کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے میں نیچے اترا اور اس لڑکے سے کہا، بھائی لگتا ہے بہن کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اسے تم بے شک میری برتھ پر لٹا دو۔ نہیں بھائی مہربانی، ہم یہی ٹھیک ہیں۔ ارے نہیں بھائی، آپ بہن کو لٹا دیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ نہیں پلیز، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ اس بار لڑکی بولی، پلیز بہن آپ چلیں، آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ میرے اتنے اصرار پر وہ مان گئے، لیکن مجھے بھی ساتھ ہی بٹھا لیا۔ میں نے ان کو جوس دیا، ان سے کھانے کا پوچھا۔ انہوں نے منع کیا لیکن میں پھر بھی چپس لے کر آیا اور انہیں دی۔ وہ کھانے لگے۔ اس دوران میں نے لڑکے کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام صفدر بتایا۔ میرا نام احسن خان ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنا تعارف کرواتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بھائی ہماری منزل کا کچھ پتہ نہیں۔ کیوں، کیا مطلب؟ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ لڑکے کے جواب دینے سے پہلے ہی لڑکی رو پڑی۔ دیکھیں پلیز آپ مت روئیں، کیوں روئے جا رہی ہیں؟ میں نے پوچھا مگر لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ لڑکے نے اسے سمجھایا تو وہ چپ ہو گئی۔ تب لڑکے نے بتایا، احسان بھائی ہم گھر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ کیا؟ کیوں؟ میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دنیا ساری ہماری دشمن بن گئی ہے تب سے جب سے ہم محبت کر بیٹھے۔ ہم نے محبت کرنے کا جرم کیا ہے، اس لیے سب ہمارے دشمن بن گئے۔ لڑکے نے کہا، او تو گویا یہ 2 پریمی تھے۔ میں نے سوچا، صفدر بھائی آپ فکر نہ کریں، آپ کی ہر طرح سے مدد کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پرخلوص لہجے میں کہا، آپ کی مہربانی، جتنا آپ نے کیا اس کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ارے نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کون سا بڑا کارنامہ کیا ہے، یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ میرے رویے پر وہ بھی بے تکلف ہو گئے۔ پھر لڑکے نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میرا نام صفدر ہے، مجھے پیار سے سیفی کہا جاتا ہے۔ میرا تعلق اندرون سندھ کے علاقے سے ہے۔ میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ ہم 3 بھائی بہن ہیں، وہ مجھ سے بڑے ہیں اور 3 بہنیں، وہ بھی مجھ سے بڑی ہیں۔ میں کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ ہوں۔ خاندان میں دولت کے حوالے سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اسی لیے سارے گھر کا لاڈلا تھا، میری ہر خواہش پوری ہوتی۔ میں نے جب 5 کلاسیں پاس کیں تو مجھے بیکن ہاؤس اسکول میں داخل کرا دیا گیا، لیکن وہاں مجھے مزہ نہیں آیا۔ میرے کہنے پر مجھے سٹی اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں میری ملاقات مہوش سے ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا میل جول دوستی میں تبدیل ہوتا گیا۔ ہم دونوں محبت کرنے لگے ایک دوسرے سے۔ وقت گزرتا گیا، ہم بڑے ہو گئے۔ اب ہماری دوستی بے معنی نہیں رہی تھی۔ ہمیں ایک پل بھی ایک دوسرے کے بنا چین نہیں آتا تھا، کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ ہم ایک دوسرے میں کھوئے رہتے۔
साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, आने वाली ज़िंदगी के सुनहरे मंसूबे बनाया करते थे। फिर एक दिन हमें स्कूल छोड़कर जुदा होना पड़ा, लेकिन फ़ोन पर हमारा राब्ता रहता था। महविश ने वालिदैन के कहने पर एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जबकि मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन वालिदैन के कहने पर मुझे भी दाखिला लेना पड़ा। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। मैं अक्सर महविश से मिलने लम्स जाया करता। अक्सर हम घूमने निकल जाते। एक दिन महविश के भाइयों ने हमें साथ देख लिया। उन्होंने महविश को घर भेज दिया। मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। आँख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। भाई परेशान थे। बहनें मुझसे बहुत प्यार करती थीं, सो तीनों आई हुई थीं। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। भाइयों को पता चल चुका था कि ये सब किसने किया है, सो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस लड़की को भूल जाऊं। नहीं भाई, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैंने अटल लहजे में कहा, अगर तूने ना भुलाया तो हम उसे मार देंगे। बड़े भाई ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, उन्होंने जो तुझे मारा है उसका हिसाब अभी बाकी है। दूसरे भाई ने भी तैश में आते हुए कहा। मैंने हाथ जोड़कर अपने भाइयों से इल्तिजा की कि इस बात को ख़त्म कर दें, गलती मेरी भी थी। मगर भाई गुस्से में तनतनाते हुए चले गए। मुझे महविश की फ़िक्र थी। अगर मेरे भाई कोई ऐसी वैसी हरकत करते तो मेरा और महविश का मिलन मुमकिन नहीं हो सकेगा। मैं दिल ही दिल में खैर की दुआएं मांग रहा था। मेरी तीनों बहनें मेरे पास बैठी मुझे दिलासा दे रही थीं। घर में बस मेरी बहनें ही तो थीं जिनसे मैं दिल की बात करता था। बड़ी 2 बहनों की उम्र ढल गई थी, लेकिन पैसे और ज़ात पात पर घमंड करने वाले भाई और वालिद साहब ने उनकी शादी नहीं की, सिर्फ इसलिए कि कोई हमारी बरादरी का है ही नहीं। इस दकियानुसी सोच का अज़ाब मेरी 2 बहनों को भुगतना पड़ रहा था। तीसरी बहन अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। मैंने तहैया किया हुआ था कि इसको अज़ाब से ज़रूर बचाऊंगा। सारा दिन गुजर गया। रात ढले भाई लौटे तो वो फ़ख्र से अपना सीना तान कर खड़े थे। उन्होंने बताया कि हमने उनका एक लड़का मार दिया। ये बात मुझ तक पहुँची तो मैं बेहद बेचैन हो गया और दिल में रोने लगा। मुझे यही खदशा था कि अब तो मैं और महविश कभी नहीं मिल सकते। मेरी बहनें मुझे दिलासे दे रही थीं, लेकिन दुश्मनी की इब्तिदा हो गई थी। घर के बाहर पहरा लगा दिया गया। कितने ही गुंडे औताक में हथियारों के साथ बैठे रहते। वहाँ महविश को कैद कर दिया गया। उसके बाहर जाने पर पाबंदी थी। इनके यहाँ भी बड़ा सख्त पहरा लगा हुआ था। उसके भाई यही कह रहे थे कि इनका एक जवान मारकर हम बदला लेंगे। मेरी पढ़ाई का सिलसिला बंद हो गया। मैं भी घर में कैद हो गया। अक्सर भाइयों से बाहर जाने के लिए लड़ पड़ता, लेकिन वो नहीं मानते थे। इसी दौरान एक रोज़ मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती है, वो भी उसे चाहता है। वो लड़का हमारे पड़ोस में रहता था। उसका नाम सारिम था। मैं उस लड़के सारिम को जानता था। बहन का कहना था कि वो रिश्ता भेजेगा, तो मैंने उसे फ़ौरन मना कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे भाई नहीं मानेंगे। मैंने उसे मशवरा दे दिया कि ये घर छोड़कर भाग जाओ। बहन को मेरी बात समझ में आ गई। दूसरे दिन मैं सारिम से मिला, उसे सारी बात बताई और एक दिन मुकर्रर किया, फिर वापस घर आ गया। मेरी दोनों बड़ी बहनें भी इस राज में शामिल थीं। गर्ज ये एक अनोखा ही वाक़या था कि बहन और भाई मर्ज़ी से अपनी छोटी बहन को भगा रहे थे। सुबह भाइयों के चिल्लाने पर मेरी आंख खुली थी। पूछने पर पता चला छोटी भाग गई है। बहनें दिखावे के लिए रो रही थीं और मैं भी रोने की अदाकारी करने लगा। इधर उधर भाग दौड़ करने लगे, लेकिन छोटी को ढूंढ नहीं पाए। दूसरे दिन सारिम का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है और जल्द ही अपना घर ले लेंगे। मैं बहुत खुश हो गया। भाइयों की तलाश जारी थी, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। कुछ अरसे बाद मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाने लगा, लेकिन अब 2 गार्ड्स मेरे साथ होते थे। मुझे यूँ लगता जैसे मैं कोई कैदी परिंदा हूँ। उस दिन महविश से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। मैंने उसकी दोस्त से नंबर हासिल किया था, फिर फ़ोन पर हमारा रब्ता होने लगा। इस तरह 1 साल और बीत गया। इस दौरान मैं दूसरे शहर जाकर छोटी बहन से भी मिल आया था। वो उम्मीद से थी, मुझे बड़ी खुशी हुई, मगर मुझे मालूम नहीं था कि छोटी को ये खुशी देखना नसीब नहीं होगी। एक दिन भाइयों को न जाने कैसे सारिम और छोटी के बारे में पता लग गया। उन्होंने छोटी और सारिम को मौत के घाट उतार कर अपने गुस्से की प्यास बुझाई।
میں نے ان کی موت کی خبر اخبار میں پڑھی تو بہت شدید دھچکا لگا۔ وہ امید سے تھی، پھر بھی میرے بھائیوں کو رحم نہیں آیا۔ کتنے ظالم تھے میرے بھائی، مجھے ان سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، بس بہن کا ماتم کر کے صبر کر لیا۔ ایک روز مہوش کی کال آئی، وہ کسی سہیلی کے گھر سے بات کر رہی تھی۔ صفدر، میری شادی طے ہو گئی ہے، مگر میں تمہارے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں رو پڑا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا پور میری محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں بھی اسے اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا، لہٰذا ہم دونوں نے فیصلہ کر دیا کہ مر جائیں گے، لیکن کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ ایک بار پھر میں نے اپنی بڑی بہنوں کو اعتماد میں لیا، انہیں بتایا تو وہ فکر مند ہو گئیں، کیونکہ وہ چھوٹی کا انجام جانتی تھیں، مگر پھر بھی مجھے جانے سے روک نہیں سکیں۔ میں بھی جانتا تھا اور انہیں بھی اس بات کا علم تھا کہ میں مہوش کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج پھر ہم بھاگ نکلے اور اب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جبکہ صفدر بھی رو رہا تھا۔ انہیں غم زدہ دیکھ کر میری بھی آنکھیں بھر گئیں۔ کتنے ظالم لوگ تھے جو رشتوں کے بندھن کو انا کی گانٹھ سے گھونٹ دیتے تھے۔ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ اب تو ملتان جا رہے ہیں، وہاں کوئی جان پہچان والا ہے؟ ہاں، میرے دوست رہتے ہیں، اگر میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ نہیں بھائی، آپ کی بہت مہربانی، اس نے میرے خلوص پر کہا۔ رات بھر ہم تینوں جاگتے رہے۔ فجر کی اذان کے وقت ٹرین نے ہمیں اکاڑا میں اتار دیا۔ اسٹیشن پر ہم نے نماز پڑھی اور ناشتہ کیا، پھر میں نے ان دونوں کو ٹرین میں بٹھا کر رخصت کر دیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ 15 دن بعد میں کراچی لوٹ آیا اور اپنی زندگی میں ایسا مصروف ہوا کہ ان دونوں کو بھول ہی گیا۔ چند ماہ کے بعد اخبار پڑھ رہا تھا کہ صفدر اور مہوش کی تصویر دیکھ کر میں چونک پڑا۔ تصویر کے ساتھ ہی خبر تھی کہ کل رات گھر میں نامعلوم افراد گھس گئے اور میاں بیوی کو قتل کر دیا۔ عورت امید سے تھی، دونوں کو صفاقی سے ذبح کیا گیا۔ میں نے خبر پڑھی تو بلک بلک کر رونے لگا۔ میں جانتا تھا یہ سب مہوش کے بھائیوں کا ہی کارنامہ تھا۔ میرے ذہن میں بس یہی سوچ تھی کہ دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے، لیکن سندھ میں آج بھی جھوٹی غیرت کے نام پر انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ جانے کب تک سندھ کی بچی کو اس کے حق سے محروم رکھا جائے گا۔ حالانکہ اسلام میں اپنے من پسند جیون ساتھی کو چننے کی اجازت ہے، تو پھر کیوں ہمارا معاشرہ اس بات کو قبول نہیں کرتا؟ جس بات کی مذہب اجازت دیتا ہے، معاشرتی طور پر کوئی قباحت نہیں، پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے؟ مگر شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سرزمین میں رسم و رواج کی جڑیں گہری ہیں، جبکہ مسلمان ہم صرف نام کے ہیں، کیونکہ اسلام کسی کو بھی ایسی بربریت نہیں سکھاتا، وہ تو امن کا درس دیتا ہے۔ پھر یہ کون سی غیرت اور حیا ہے جو لوگوں کو قتل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ میں تو اسے حیوانیت کہوں گا، غیرت نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔